بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسلامی کسی چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے لمبا ترین انسان کون تھا؟ وہ طوفان نوح سے کیسے بچا؟ اور طوفان نوح سے بچنے کا سبب کیا تھا؟ آئیے اس ویڈیو کے اندر سب جانتے ہیں۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں وہ بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگون کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو۔ وہ اپنی قوم میں 12 افراد کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے، تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا قد و قدامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق آدم علیہ السلام کے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی 3500 سال عمر تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا تو سورج کی تپش سے مچھلی بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گئے، اور اپنی بیویوں سے کہنے لگے، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہے کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمنی کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوشہ گزار کیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا کھا لیں تو آدمی سیر ہو جائے، اگر انگور کا ایک دانہ کھا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے
کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ہے لوگو تم جہاد سے مت گھبراؤ، جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سرداروں کو یوشع بن نون اور کلات بن قطع اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے ہے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا۔ تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، ہے موسیٰ تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی قوم نے بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے مگر جب صبح ہوئی کہ دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ عرض کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگ ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہ کر پکڑ کر چمٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کے ٹخنوں پر مارا جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی اور اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ رہا اور دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔